السلام علیکم. آج کئی سال بعد ریڈیو پاکستان آنے کا موقع ملا اور اس کے پروگرام میں حصہ لینے کی اپرچونٹی ملی. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور میں اللہ کی ذات کا بھی شکر گزار ہوں, اللہ کے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کی مواقع ملیں اور لوگوں سے بندہ اپنے تجربات, اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز شیئر کرے اور کچھ کتابی باتیں بھی بندہ دہرائے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایک نئے دن میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. میسیجز کے آپشن میں جائیں گے, اسپیس دیں گے, اپنا نام اور اپنا پیغام یا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں سر سے, اور اس کے بعد سینڈ کر دیں گے 447 جی سر. اچھا ماشاءاللہ سے سر, آپ تو ایک میں نے کہا شاید فل اسٹاپ لگے گا. شکر ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کوئی انجینئرنگ کی طرف آنا چاہتا ہے, تو سمپل کہتے ہیں کہ انجینئر بن رہے ہیں, اس میں اور ایک جو اسپیسیفک بنتے ہیں, مطلب کوئی ایک خاص طریقے سے اس چیز کو لے کر چلتے ہیں, اس میں فرق تو ہوگا ہی. نہیں, ایک تو ہمارے بچے جس طرح یونیورسٹی میں آتے ہیں بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ میں, وہ تو بچہ ایف ایس سی کے بعد آتا ہے. اچھا. تو اس کے علاوہ ظاہر ہے ڈپلوما ایک اور راؤٹ ہے. اچھا. کہ جو بچے ڈپلوما کرتے ہیں ایسوسیٹ انجینئرنگ, وہ ان کی بھی سیٹس ہوتی ہیں ہر یونیورسٹی میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں. وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں. اچھا. تو یہ بیسیکلی دو ہیں اسٹینڈرڈ جو رستے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں. اچھا. ہیلو, وعلیکم السلام. جی جی سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ماشاءاللہ سے. یہ ڈاکٹر ساجد اقبال ہمارے ساتھ ہیں. جی جی. نہیں سر, آن ایئر اگر کال دی نا تو وہ پھر جو سر سے انفارمیشن ہم نے ساری لینی ہے نا, ایک جو ہمیں ملے گی انفارمیشن وہ ساری لے جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے آمین آمین. جی بالکل, اللہ خیریت سے. سونا پاکستان, بہت شکریہ آپ کا. اوکے سر, اللہ حافظ. اچھا سر, میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں گی تاکہ آپ زیادہ بات کر سکیں. ٹھیک ہے میم, پر میم وہ سارا سوال بھی ہے نا, سوال اگر اچھا مجھے بتائیں کہ میں کون سا سوال, مجھے آپ بتائیں کہ میں کس قسم کا سوال پوچھوں آپ سے. میں سوال کیا آپ مطلب کیوں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, بچوں کو کیوں اس فیلڈ میں آنا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اس فیلڈ میں کیوں آنا چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے. کن بچوں کو آنا چاہیے, کس کو پرسو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی جناب, بالکل کہتے ہیں ونس اگین پروگرام سپرینٹس فور یو اپنی آرچر بنا وجہات کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب. تو جناب بہت سے سوالات ہمارے بھی ذہن میں ہوتے ہیں, انجینئر ہیں ماشاءاللہ سے, اور اتنی ماشاءاللہ سے اتنے ایکسپیرینس اور بہت زیادہ رچ ایکسپیرینس ہے ان کا اپنی فیلڈ میں.
سر آپ سے بہت سے سوال ہیں, ہمارے لسنرس کے بھی بہت سے ہوں گے, اور دیکھیں کہ کالز کیسے بلنک ہو رہی ہیں, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. سو ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ کس طرح کے طالب علم کو, کس طرح کے اسٹوڈنٹس کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے, یا کون آ سکتے ہیں اس فیلڈ میں؟ میم بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ کے ریفرنس سے, اور جو ہے کسی بھی کریئر کو, پروفیشن کو پرسو کرنے کے لیے ظاہر ہے ہر فرد کے لیے بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہاں ظاہر ہے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا, اور جو مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے وطن میں, اور کم از کم ہمارا جو پنجاب کا شاید ایک روایت ہے یہاں, تو پریویسلی جو پچھلے 20-25 سال میں ہوتا رہا وہ یہی تھا کہ والدہ چاہتی تھی کہ جو ہے نا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, اور والد صاحب کی خواہش ہوتی تھی کہ نہیں میں انجینئر ہوں تو میں اپنے بیٹے کو, بڑے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا. اور وہ بچے سے کم ہی پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, تو اسے بڑی کم آپشنز دی جاتی ہیں. بہرحال یہ تصویر کا ایک رخ ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جس بھی بندے کو, جس بھی بچے کو میتھس اچھا لگتا ہو, اور اس کے علاوہ مشینوں کے بارے میں جاننا, سسٹمز کیسے کام کرتے ہیں, وہ جو بندہ یہ ایپٹیچیوڈ رکھتا ہو, جو کھول کر کسی پرانی مشین کو گھر میں, کسی پرانے گیجٹ کو جو خراب ہو جائے, خیر بچے نئے کو بھی پرانا کر دیتے ہیں, خراب کرتے ہیں, وہ بھی ہے, لیکن کم از کم چلیں جو یہ کوشش کرے کہ یہ پرانا خراب اس کے اندر دیکھیں ہے کیا. تو جس بندے میں یہ کیوروسٹی ہو, یہ جستجو ہو, اس بندے کے لیے ظاہر انجینئرنگ بڑا انٹرسٹنگ پروفیشن ہے. اور یہاں میں اپنی بات کو اس کو مکمل یوں بھی کروں گا کہ یہ وقت بدل رہا ہے, اور الحمدللہ آج کے والدین, آج کی جو بچے ہیں ان کو اچھا گائیڈ کر رہے ہیں, اور آج کی نسل زیادہ, ہماری جو پرانی نسل ہے اس سے زیادہ اویئر ہے. تو آج بچے خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اپنے ڈیسیژنز دیتے ہیں, اور ایون ماں باپ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کون سا پروفیشن پرسو کرنا چاہتے ہیں. صحیح, بہت خوبصورت. اچھا سر, آپ نے کہا کہ کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ مطلب پرانے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو, ٹوائز وغیرہ کو, ان کو آپریٹ کرتے ہیں, ان کو کھول کے ان کے پرزے الگ کر دیتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے نئے ٹوائز لا کے دیے ہیں اور ان کو بھی بچے کرتے ہیں. اچھا لسنرز, اب اس میں سر مجھے آپ نے بھی بتانا ہے کہ کیا سارے بچے جو ہے نا ان کے اندر یہ چیز, یہ میکینک تو ایک چھوٹا سا میکینک ہر بچے کے اندر موجود ہوتا ہے, تو مطلب اگر ہر بچے کے اندر یہ میکینک موجود ہے, کیا وہ انجینئر کی طرف جائے گا, انجینئرنگ کی طرف جائے گا؟ مطلب اگر فیمیل بھی دیکھیں نا, چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, بیبی گرلز ہوتی ہیں, ان کو بھی اگر آپ ٹوائز دیں تو وہ اپنی ڈال کو کھول کے, ان کے بازو پاؤں ان کو اتار کے انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں پھینکے ہوتے ہیں, تو کیا نہیں میں بالکل صحیح بات ہے. اس میں تمام یعنی کہ جو ماہرین ہیں اور جو شعبہ تعلیم سے بھی متعلق ہیں, اور بچوں کی نگہداشت کے بھی جو ماہرین ہیں, وہ سب متفق ہیں. اور یہ اللہ کی ظاہر ایک قدرت ہے کہ ہر انسان, ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ پیدائشی طور پہ ایک سائنسدان, ایک ریسرچر, ایک انجینئر, اور انسان جو بھی بعد میں اگر کہا جاتا ہے کہ مختلف قسم کے لگ بھگ 100 قسم کے پروفیشنز ہیں, ان میں سے کم از کم ہر پروفیشن کی بنیادی ضرورت انوویشن ہے, کریٹیوٹی ہے, کیوروسٹی ہے. تو ظاہر ہے بچے سے زیادہ کیوریس اور کون سا ہو سکتا ہے انسان. تو اس بچے کی بلکہ پہلے 5 سال میں, بلکہ پہلے چند سال میں والدین بڑے اسے یہی ہے کہ ہم اسے بولنا سکھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے کئی سالوں سے خاموش کروانے پہ گزر جاتے ہیں. تو یہ حقیقتیں ہیں کہ بچہ, ہر بچہ, اس میں ظاہر ہے بچہ یا لڑکا یا لڑکی کی کوئی قید نہیں ہے, ہر بچہ چیزوں کو جاننے کی جستجو رکھتا ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر یہ کیوروسٹی ہر بچے کے اندر ہوتی ہے, اور وہ بنیادی طور پہ ایک انجینئر ہوتا ہے. لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے, جیسا کہ پچھلے سوال میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس بچے سے پوچھا جانا چاہیے کہ الٹیمیٹلی اس کو یہ انڈیپینڈنس ہو کہ ضروری نہیں کہ اگر وہ چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو دنیا میں صرف ایک ہی پروفیشن ہے انجینئرنگ کا. آگے انجینئرنگ بڑا واسٹ فیلڈ ہے, اس کی بے شمار شاخیں, ڈائنامکس ہیں. اور جیسا کہ اگر کہا جائے کہ لڑکیاں کون سے انجینئرنگ کو پرسو کرتی ہیں, تو ظاہر ہے ہمیشہ سے آرکیٹیکچرل انجینئرنگ اور آرکیٹیکچرل ڈیزائن, اور اس کے بعد پروڈکٹ ڈیزائن, اور جو کمپیوٹر سائنس ہے یا کمپیوٹر انجینئرنگ کا, اس میں بچیاں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اوور آل یہ بھی ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں ہر ڈومین میں,
ہر شاخ میں آپ کو بچیاں بھی ملتی ہیں اور ظاہر ہے ان میں لڑکے بھی ہوتے ہیں. اچھا صحیح, بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے اتنی ڈیٹیل بھی جو ہے نا اس کے بارے میں بتا دیا. اچھا سر, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر انجینئرنگ کی فیلڈ میں جاتے ہیں تو بس کچھ لمیٹیڈ سی ہی فیلڈ ہیں جس میں وہ آگے جا سکتا ہے بچہ, یا پھر اس کے لیے بہت زیادہ ہائی ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی, یا پھر بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپینسو اسٹڈی ہے یہ. سو اس کے لیے آپ تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا تو ایکسپیرینس ہے, کہ کیا یہ بہت ایکسپینسو اسٹڈی ہے؟ جیسے کہ یہاں پر ایک ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے مطلب یو انڈرسٹینڈ, تو اس میں کیا ہے, مطلب اس میں اسی طرح سے ہے یا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نالج کتنا ہے اور آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, اور آپ چیزوں کو کس طرح سے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, اور آپ اپنی پریکٹیکلی چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. میم بڑا اچھا سوال ہے, اور مجھے امید ہے کہ اکثر ہمارے اساتذہ بھی اور سینئرز بھی اس بات کو بار بار دہراتے تھے, اعادہ کرتے تھے کہ جواب اتنے اہم نہیں ہوتے جتنے سوال اہم ہوتے ہیں. تو سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے کس طرح ہم یہ, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ایک ہے کہ یہ جو میڈیسن کا پروفیشن ہے یا انجینئرنگ کا یا کوئی بھی پیشہ, کوئی بھی پروفیشنل جو ڈگری ہے وہ ایکسپینسو ہے. تو اس میں تو ظاہر ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں جہاں وسائل کی کمی کا شکار ہیں, ان میں کسی بھی پروفیشن کو پرسو کرنا وہ ایک مشکل عمل ہے, اور ہمارے یہاں والدین کو بڑی, اور ایون والدین کے علاوہ بچوں کو بڑی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ صرف ایک ڈائمینشن ہے, ایک رخ ہے. آپ کو ظاہر ہے آپ جو بنیادی تعلیم ہے بی ایس انجینئرنگ, اس تک پہنچنے میں بھی ہمارے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں چاہے وہ یو ای ٹی ہو, اور اس کے علاوہ بھی جو پرائیویٹ بے شمار ہیں, اب ظاہر ان کا نام لینے کا موقع نہیں ہے, لسٹ از اینڈ لیس, ان سب میں بھی ان بچوں کو, محنتی بچوں کو, ان کے ٹیلنٹ کو سراہا جاتا ہے, ان کو فیلوشپس, ان کو اسکالرشپس, ان کو اسٹائپنڈس دیے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں اور نیڈ بیسڈ بھی, ضرورت کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کوشش کرنے والوں کے لیے دنیا کھلی ہے, اور یہاں ہمارے اداروں میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو بچہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ پیچھے نہ رہ جائے, اس کی ڈگری ضرور مکمل ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اگر کوئی فرد یہ فیصلہ کر لے کہ وہ آگے گریجویٹ وہ ایم ایس کرنا چاہتا ہے, ایم فل پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ بے شمار اسکالرشپس ہوتے ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بندہ فوکسڈ رہے اور ان اسکالرشپس کو سیکیور کرنے کی کوشش کرے. اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے تو اتنے اسکالرشپ کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے انسیڈنٹلی وہ اسپیشلی ہمارے ملک کی بچیاں اس طرح پرسو نہیں کر پاتی باوجود. جی بالکل, اسی طرح سے کچھ فیملی ٹائز ہوتی ہیں, کچھ فیملی سسٹم اس طرح کا ہے کہ بچوں کی تعلیم پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. لیکن اب چونکہ آپ نے بھی جیسے کہ بات کی تھی اپنے فرسٹ کویشچن میں کہ اب بہت زیادہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, لوگ کریئر کاؤنسلنگ کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں. کچھ عرصے سے یہ کچھ اسپیشل میں کہوں گی کہ کچھ موٹیویشنل اسپیکرز اس طرح کے ہمارے مطلب آئے ہیں جنہوں نے کہ اس ٹرینڈ کو چینج کرنے میں بڑا خاص کردار ادا کیا ہے. اچھا سر, کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا آپ نے بھی کوئی اس قسم کا مطلب کوئی انیشیٹو لیا ہے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, کہ جس میں آپ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بریف کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے, مطلب اس فیلڈ میں, انجینئرنگ کی فیلڈ میں آپ اس طرح سے ان ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے ایکسپیریمنٹ ہو سکتے ہیں, اور یہ وہ مطلب اس سے ریلیٹڈ کچھ آپ نے؟ میم پریویسلی یہی عموماً کیونکہ ٹیچنگ ایک فل ٹائم جاب ہے, اور اس وجہ سے ظاہر ہے ہمارا ڈومین بڑا کیا کہیے ایک طرح سے لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ہمیں بی ایس انجینئرنگ کے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی کلاسز میں ان پہ بھی ان بچوں کے ساتھ کافی وقت گزرتا ہے, اور ہمارا رابطہ ان بچوں کے ساتھ رہتا ہے, اور کوشش کرتے ہیں دو ہم سے گلا ظاہر ہے معاشرے کو اور ایون ان بچوں کو بھی ہوتا ہے کہ ڈگری کے بعد ہم ان لوگوں کے لیے شاید اتنا مؤثر نہیں رہ پاتے, یا وہ ہمیں اس طرح رابطہ نہیں کر پاتے کہ انہیں اگر پروفیشنل لائف میں انڈسٹری میں کوئی چیلنج ہو تو وہ ہم سے وہ شیئر کر سکیں. لیکن وقت بدل رہا ہے, آج کل جو رابطے کے ذرائع ہیں وہ اتنے ایفیشینٹ ہو گئے ہیں, اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ اب تو
جو بندہ، بلکہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پروفیشنل ویکیوم میں یا خلا میں زندگی نہیں کر سکتا، اور اسے رابطہ رکھنا چاہیے اپنے لوگوں سے. اور ہاں میں ضرور کہوں گا کہ کرونا سے پہلے جب تک ہم صرف فزیکل کلاس روم میں جا کے لیکچر ڈلیور کرتے تھے یا لیبس میں بچوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹس یا ڈیمانسٹریشن انہیں دیتے تھے، تو وہ زندگی یا وہ طریقہ تعلیم بڑا محدود تھا. لیکن اس وبا کے دوران میں پوری دنیا بدل گئی، اور ظاہر تعلیم کا شعبہ بھی بدل گیا. اور انیشلی 6 ماہ تو ہم پریشان رہے یونیورسٹی کے پروفیسرز، لیکن 6 ماہ بعد ہمیں ایچ ای سی نے اور ظاہر ہمارے ادارے نے ہمیں وہ ٹیکنالوجی، وہ سافٹ ویئرز، وہ ہارڈ ویئر مہیا کیا کہ ہم دوبارہ افیکٹو ہوں، دوبارہ بچوں کے ساتھ ہم رابطے استوار کریں. اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا کہ آج کے دور میں اب ہر پروفیسر، میں کہوں گا کہ جو لوگ میرے جیسے جو اپنا یوٹیوب چینل بنانے سے یا سوشل میڈیا پہ اپنی تصویر لگانے سے اجتناب کرتے تھے یا تھوڑا شائع محسوس کرتے تھے کہ تصویر نہیں لگانی اپنی یا اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی، وہ چاکا مارا نا جی کرونا نے، اس ایپیڈیمک نے پچھلے 2 سال میں اتار دیا. اب تو ہم جیسے بھی ہوتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کا کیمرہ آن کر کے، اپنا مائک آن کر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ریلیٹ کریں اور ان کے پرابلمس سالو کرنے میں. لیکن ہم ہر پرابلم تو سالو نہیں کر سکتے بچے کا، لیکن کم از کم اسے اس پروفیشنل کو مشورہ دے سکتے ہیں. اور یہاں بلکہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ آپ بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ اور تمام پروفیشنل سے، والدین سے، بچوں سے، وہ جو انجینئر بن گئے ہیں یا انجینئرنگ کے پروفیشن کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جب لاہور یا اس طرح کے اور بڑے شہروں میں ہوں جہاں انڈسٹری کے ایگزیبیشن ہوں، جیسا کہ پچھلے 3 دن سے آخری دن ایکسپو سینٹر میں انڈسٹریل ایگزیبیشن ہو رہا ہے. میں پرسوں گیا اور مجھے بڑا اچھا لگا، وہاں کئی اپنے ادارے کے اور اس کے علاوہ کئی اور پرانے طلباء اور موجودہ طلباء سے ملنے کا موقع ملا. یہاں میں کہوں گا کہ والدین کو بھی جانا چاہیے اور بچوں کو بھی جانا چاہیے، لوگوں کو انڈسٹریل ایگزیبیشنز کو دیکھنا چاہیے. اس سے بندے کی بڑی اویئرنیس ہوتی ہے. ہر چیز آپ موٹر سائیکل چلانا یا ہوائی جہاز اڑانا یوٹیوب پہ بیٹھ کے ویڈیو دیکھ کے نہیں سیکھ سکتے. آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، یونیورسٹیز میں بھی جانا پڑے گا، لائبریریز میں بھی، اور ایسی ایگزیبیشنز میں بھی جانا پڑے گا. بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے سر. اور اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ بھی کروں گی کہ کچھ لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ مطلب گھر میں بیٹھ کے اور مطلب جو بکش نالج میں اور جو باہر نکلتے ہیں آپ اپنے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے تجربوں سے جو چیز آپ سیکھتے ہیں اس میں دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جی وہ کڑے ہیں اور کڑے نہیں کرنے کے لیے جو ہے وہ جناب گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، سرچ کرنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دنیا جو ہے نا پتہ کرنے کے لیے انسان کے لیے دی ہے کہ آپ نے اس چیز کو، اس کائنات کو، اس دنیا کو تسخیر کرنا ہے. سر کچھ میسیجز بھی ہیں پروگرام کا، آپ کی اجازت سے حصہ بنا دوں میں ان کو؟ جی ضرور ضرور. بہت شکریہ. جی جناب سہرش ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. سلام پاکستان، بہت ہی عمدہ آغاز، بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی ہی رہیں. اور ریکویسٹ کیا انہوں نے، بہت شکریہ آپ کا سہرش پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور کچھ نام ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل کرتی ہوں. اچھا جی، آپ کی کال جو ہے وہ بہت زیادہ بلنک ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ میرے سامنے ہمارے گیسٹ یہاں پر موجود ہیں، سو میرے تمام لسنرز جو ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے کہ میں ابھی آپ کی لائیو کالس تو نہیں لے سکتی، لیکن آپ کے میسیجز جو ہیں وہ میں ضرور پروگرام میں وقفے سے شامل کرتی رہوں گی. ایس ساجدہ ضرور پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. پیاری آرجے السلام علیکم، اور فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، سن رہی ہیں ہمیں اور اچھی انفارمیشن کو پسند کر رہی ہیں. ریڈیو سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے، کیونکہ سر آپ جیسے جب پرسنالٹیز جب پروگرام میں آتی ہیں اور اس طرح سے جب دوسروں کو موٹیویشن ملتی ہے، دوسرے جو سنتے ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے نالج پہ بھی ڈسٹ آ جاتی ہے. تو ایسی پرسنالٹیز اس ڈسٹ کو اتارنے میں بڑا معاون کردار ادا کرتی ہیں. میرے خیال میں ایک پیارا سا ٹریک شامل کیا جائے پروگرام میں. جی ضرور ضرور. سر کوئی ریکویسٹ تو نہیں آپ کی، یا جو ہے کیوں کیا وہ چلا دیا جائے؟ نہیں ٹھیک ہے میم، کیوں میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے جناب. کہتے ہیں آپ کی باتیں بہت غور سے سبھی سن رہے ہیں.
اچھا تو یہ کہیں یہ لسنرز اگر آپ سے فون پہ بات کر جی رہے جی یہ لسنر ہے نا, یہ آ کے تو جو کوشچن وغیرہ ہوتا ہے نا تو پھر ہیں چلیے بڑی اچھی بات ہے. جی جناب ویلکم ٹو ونس اگین پروگرام سیگمنٹ فار یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجد اقبال. اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں, کچھ سوالات ہیں, تو آپ بالکل جناب میسج کے ذریعے یا پھر کالس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں آپ پہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کیا کویسچنس ہیں کہ جو ہم یہاں پر مزید گفتگو میں شامل کیے جائیں, تاکہ آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی کسی چیز کو لے کے کنفیوژن ہے تو اس کو دور کیا جا سکے. جی سر, میرے خیال میں تھوڑا سا آپ سے اور جو ہے وہ انفارمیشن آپ سے لی جائے اسی فیلڈ کے حوالے سے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے کے جو مطلب انجینئر کی فیلڈ تھی, انجینئرنگ کی فیلڈ تھی, اس میں اور آج میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ مطلب آپ تو دیکھیں کہ جیسے بات ہوئی تھی کہ وسائل اب بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, دنیا کافی زیادہ ترقی جو ہے وہ کر چکی ہے, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا آسان ہو گیا, جیسے کہ دنیا گلوبل ولیج, اور اب تو گلوبل اسٹریٹ کا نام دیا جاتا ہے اس کو. سو پہلے یہ تمام چیزیں آسائشیں سہولتیں نہیں تھیں. تب کی انجینئرنگ کے اور اب کی انجینئرنگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ فرق ہے؟ میم اس طرح اگر ہم بات کریں تو جو پچھلے 20 سالوں میں خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی اگر ڈومین کی بات کریں تو بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. میں یعنی کہ ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ جو پرانے زمانے سے بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ میں شاید کوئی بابا آدم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. میں آج سے 30-40 سال پہلے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں جو تھا, ظاہر ہے اس طرح چیزوں کو شاید سمجھنا اور دیکھنا اور ایکسپیرینس کرنا اس وقت کے انجینئرس کے لیے, پروفیشنلز کے لیے ممکن نہیں تھا, جو آج ایک طرف ہمارے لیے جو اس ڈیجیٹائزیشن اور کمپیوٹر کی وجہ سے خاص طور پہ آسان ہے کہ ہم گھر بیٹھے ان چیزوں کو ویژولائز کر سکتے ہیں, ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. تو یقیناً اس زمانے کے انجینئرس کو زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی اور زیادہ کیا کہنا چاہیے زور لگانا پڑتا تھا, تب وہ ان چیزوں پر اپنے سبجیکٹ پر حاوی ہوتے تھے. لیکن اب اگر میں آج کی سے فاسٹ فارورڈ کروں, آج کی بات کروں, تو آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں صوفے پہ بیٹھ کر اور اپنا ایئر کنڈیشنر آن کر کے اور کافی کا کپ ہاتھ میں لے کے, گود میں لیپ ٹاپ رکھ کے ہر چیز سیکھ لیتے ہیں اور ہر چیز کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. تو ایک طرف یہ آسانی ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی نے, آٹومیشن نے, ان چیزوں نے ہمیں بڑی آسانیاں میسر کر دیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اتنی تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے چیزوں میں کہ آج کے پروفیشنل کے لیے اس کے ساتھ اس کی رفتار کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اسپیشلی آج سے 40 سال 50 سال پہلے کہیے کہ اگر ایک بندہ انجینئرنگ کی ڈگری لیتا تھا, اس پروفیشن میں انٹر ہوتا تھا, تو 30-40 سال تک وہ جاب کر کے وہیں سے آرام سے ریٹائر ہو کے اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا. لیکن آج اتنی تیزی سے چیزیں بدلتی ہیں کہ آج کے دور میں جب کہا جاتا ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم اور اس طرح کی جو اور انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ایک پروفیشنل کی ایک پرٹیکولر جو جاب ہے یا اس کا رول ہے وہ تقریباً لگ بھگ 4.5 سال ہے. تو 4.5 سال آپ ایک جگہ رہتے ہیں, گرو کرتے ہیں, چیزوں کو سیکھتے ہیں, یا تو وہ بقول جو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 20 سال میں یا تو مکان بدل جاتا ہے یا اس کے مکین بدل جاتے ہیں. تو یہاں 4.5 سال میں یا تو وہ آرگنائزیشن ہی, وہ کمپنی بند ہو جاتی ہے, یا 4.5 سال بعد 5 سال بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب یہاں گرو کرنے کا موقع نہیں, تو مجھے آگے موو کرنا چاہیے. تو بہرحال قصہ مختصر, 30-40 سال پہلے بھی کچھ آسانیاں تھیں ان لوگوں کو, انہیں دیسی گھی اور ظاہر ہے اور خالص خوراکیں اویلیبل تھی. وہ لوگ بھی سارے اللہ کے بڑے, میں کہوں گا ہم سے زیادہ بلکہ شکر گزار بندے تھے. آج کے دور میں ذرا شکر گزاری تھوڑی کم ہے, لیکن ادروائز ہمارے پاس بہت نعمتیں اور بڑی آسائشیں ہیں جو شاید آج سے 30-40 سال پہلے لوگ شاید ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سر لگتا ہے دیسی گھی آپ نے بھی کھایا ہوا ہے. الحمدللہ, اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بالکل. اچھا,
سر آپ کو اتفاق ہوا پاکستان سے باہر بھی ٹریول کرنے کا؟ جی میم، ظاہر ہے قرآن پاک میں مسلمانوں کے لیے حکم دیا گیا کہ دنیا میں گھومو پھرو اور دنیا کو دیکھو، اور مجھے بڑی اچھی ایک لگی کہ چینی کہاوت بھی ہے کہ ٹریول از اے ٹریولنگ اور ٹریول از اے یونیورسٹی. تو صرف کتابیں پڑھ لینے سے یا اپنے ننیال دھدیال اپنے دفتر تک سفر کر لینے سے ہی، یا کبھی کبھار کسی پارک ہے باغ جناح میں لارنس گارڈن میں سیر کرنے سے دنیا نہیں دیکھی جا سکتی. دنیا کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹریول کریں، آپ شمالی علاقہ جات میں بھی جائیں، اور باہر جیسا میں نے کچھ دیر قبل بھی کہا کہ انڈسٹریل ایگزیبیشنز، کانفرنسز، سیمینارز کو اٹینڈ کریں. تو یہاں پھر میں کہوں گا کہ میرا جو پہلا سفر، میرا تجربہ کہ مجھے 2007 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. اس کے لیے میں خاص طور پہ اپنے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد کا بڑا مشکور ہوں، اللہ ان کے درجے بلند کرے. انہوں نے میرے ساتھ وہ گائیڈ مجھے کیا، پیپر لکھا، ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس میں سبمٹ کیا، اور اس وقت پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے ہمیں ٹریول گرانٹ دی، نہیں آنے جانے کا تمام خرچ اور کانفرنس کی فیس. اور میں نے چیک ریپبلک کے جو دارالخلافہ ہے پراگ، وہاں وہ انٹرنیشنل کانفرنس اٹینڈ کی. اور تو میرے لیے وہ بڑا یادگار سفر تھا کہ اس سے پہلے ظاہر ہے مجھے موقع نہیں ملا تھا کسی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کا. لوکل کانفرنسز تو میں نے اٹینڈ کی تھی، لیکن انٹرنیشنل کانفرنس اپنے ملک سے باہر، تو وہاں مجھے کئی پروفیشنلز کو ملنے کا موقع ملا. اور اس سے پہلے میں ذرا اپنا تجربہ شیئر کرتا چلوں لسنرز کے ساتھ کہ یونیورسٹی میں ہمارے ایک ہاسٹل میں ہمارے ایک کولیگ کا پیپر ایکسیپٹ ہوا، تو پورے ہاسٹل میں دھوم مچ گئی کہ فلانے ہمارے پیئر کا پیپر سلیکٹ ہوا ہے، ایکسیپٹ ہوا ہے، اور وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے جرمنی جا رہا ہے. تو ہم 3-4 دوست اکٹھے ہو کر اسے ملنے دیکھنے گئے کہ یہ کون خوش نصیب ہے اس نے پیپر لکھا اور اس کا پیپر ایکسیپٹ ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ موٹیویشن بھی ہوئی، اور الٹیمیٹلی پھر مجھے بھی موقع ملا. وہ میرا پہلا، جب اس کے بعد کئی سفر کیے، لیکن وہ میرا پہلا یادگار سفر تھا کہ انٹرنیشنل کانفرنس میں پیپر پریزنٹ کرنے کے لیے پاکستان کو کی نمائندگی کرنے کا مجھے موقع ملا الحمدللہ. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت تھا. اچھا سر، آپ نے ذکر کیا تھا کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ اب بچوں کو فورس بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اس فیلڈ میں ہیں، آپ کے پیچھے کس کی موٹیویشن ہے؟ میم جس طرح میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ ظاہر ہے مطلب آپ خود شوق سے آئے اس فیلڈ میں یا کسی کو دیکھ کے آپ متاثر ہوئے؟ جی وہ ظاہر ہے، میں پہلے یہی شیئر کروں گا کہ 20-40 سال پہلے، 30 سال پہلے سبجیکٹس بڑے محدود ہوتے تھے اور انفارمیشن بھی لمیٹڈ ہوتی تھی. اس طرح ظاہر ہے انٹرنیٹ اور گوگل اور یہ ساری چیزیں، سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، تو ہمارے پاس انفارمیشن کم ہوتی تھی. تو ہمیں ہر اسکول یا کالج میں خاص طور پہ بتایا گیا کہ یہ جی آپ کے پاس پری انجینئرنگ کا ایک سبجیکٹ ہے یا پری میڈیکل کا ہے. تو میرے والد صاحب نے میرے لیے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹا آپ دل کے کمزور ہو تو بہتر ہے کہ یہ ڈاکٹری کا پیشہ آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لو. اسی طرح میرے ظاہر ایک استاد سے بھی میں نے مشورہ کیا، اللہ علیہ رحمت کرے میرے استاد شیخ عظمت اللہ صاحب کو، شفقت اللہ صاحب کو. انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ آپ پری انجینئرنگ کا سبجیکٹ رکھیں، آپ میتھس میں اچھے ہیں، شاید ان کا خیال تھا، اور میرے نمبر اچھے آئے تھے اور مجھے پسند تھا ریاضی کا مضمون. میں اس سے گھبراتا نہیں تھا، جیسے اکثر بچوں کو نیند آنے لگتی ہے، تو مجھے نہ تو وہ بورنگ لگتا تھا، یا شاید میں کہوں گا اس کا کریڈٹ میں اپنے پیرنٹس اور اساتذہ کو دوں گا کہ انہوں نے میرے لیے وہ سبجیکٹ، بذات خود میں ایک بورنگ انسان ہوں، لیکن انہوں نے میرے لیے سبجیکٹس کو بورنگ نہیں ہونے دیا. تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا. یہاں خاص طور پہ میں اپنے ماسٹر محمد شریف صاحب کا بھی، ان کو بھی یاد کروں گا کہ ریاضی میں اس زمانے میں 25 نمبر ہوتے تھے آبجیکٹیو کے، معروضی کے، اور سبجیکٹیو پارٹ ظاہر ہے 75 نمبروں کا ہوتا تھا. تو میرے استاد نے مجھے اتنی 2 سال محنت کروائی کہ میرے 100/100 نمبر آئے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جہاں بورڈ میں بھی میں نے ٹاپ کیا، میری پوزیشن آئی. لیکن خاص طور پہ میرے استاد بڑے خوش تھے اور میں بھی خوش تھا کہ ریاضی میں ہم نے 25 میں سے 25 معروضی صحیح کر لی، اور میں آج تک اس بات پہ حیران ہوں. نہیں ڈیفینیٹلی آپ انٹیلیجنٹ بھی ہوں گے، اور محنت کی آپ نے، ٹیچرز نے محنت کی آپ کے ساتھ، آپ کے پیرنٹس نے محنت کی ہے، تو پھر آبویسلی رزلٹ تو پھر دنیا میں جو ہے عموماً صرف میڈیکل کے پروفیشن
جو لوگ پرسو کرتے ہیں ان کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ روایت ہے. لیکن بیسیکلی جو یہ پی ایچ ڈی ہے یہ کہ آپ کو بیسیکلی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے اس پرٹیکولر سبجیکٹ میں. تو اس لیے یہ بھی ایک جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہمیں گائیڈ کرتی ہے, ہمیں انسٹرکٹ کرتی ہے کہ جو لوگ بی ایس انجینئرنگ مکمل کرتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر لکھیں اور اس پہ بالکل شرمائیں نہ, جھجک محسوس نہ کریں. اور اس کے علاوہ یہ تو ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ انجینئر ساتھ لکھتے ہیں. اور تو جب بھی کوئی بھی بندہ, صرف انجینئرنگ نہیں, آپ ایون سوشل سائنسز میں بھی پی ایچ ڈی مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ظاہر ہے یہ ایک اجازت, ایک وہ اعزاز مل جاتا ہے کہ آپ اپنے نام کے آغاز میں یہ جو ہے یہ لفظ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یوں پھر کئی لوگ انجینئر ڈاکٹر لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. جناب بہت شکریہ آپ کا سر, اتنی اچھی سی انفارمیشن آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. محمد طارق ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم کہتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جناب جو آپ نے انفارمیشن شیئر کی ہے اور خاص طور پہ بچوں کے لیے جو ہے نا یہ بڑی موٹیویشنل گفتگو ہے آج کی جو ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے. اچھا سر, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں نے پڑھا کچھ اور ہوتا ہے, آگے جا کے ان کا مطلب مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, تو کیا سبجیکٹ چینج کر سکتے ہیں اس میں یا فیلڈ چینج کی جا سکتی ہے؟ لائک اگر کوئی کسی نے انجینئرنگ کی ہے لیکن آگے جا کے ان کو مطلب انہوں نے فادر کی یا مدر کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے جو ہے نا انجینئرنگ کر تو لی ہے, اس کو پاس کر لیا, وہ ڈگری لے لی ہے, لیکن آگے جا کے اپنی فیلڈ چینج کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ایز اٹ پاسبل کہ وہ مطلب کسی اور فیلڈ میں پھر اسی طریقے سے اپنا لوہا بھی منوا سکتے ہیں؟ میم بڑا اہم سوال ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے بات کی اور اس پہ ظاہر ہے میں بالکل جو ہے وہ نہیں کہوں گا کہ جو ہے والدین کے فیصلے غلط ہوتے ہیں یا اساتذہ یا کوئی آپ کو سینئرز مس گائڈ کرتے ہیں. ہر بندہ آپ کو اپنی عقل فہم کے مطابق اچھا مشورہ دیتا ہے. ہاں یہ ہے کہ پچھلے 40 سال 50 سال پہلے یا 60 کی دہائی میں ایک ماڈل ہوتا تھا کہ جس میں بندے کو نیگیٹیولی موٹیویٹ کیا جاتا تھا یا اسے تھوڑا سا ڈیگریڈ کیا جاتا تھا کہ بل گیٹس کو یونیورسٹی میں اس کے استاد نے کہا کہ بل تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے, اور ہمارے بھی شاید پرانے اساتذہ یوں ہی بندے کو چیلنج کرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ماہرین نفسیات نے بھی کہا کہ آپ بندوں کو پازیٹیولی موٹیویٹ کریں, آپ بندے کو کہیں کہ تم کر سکتے ہو. اور آج کل کے موٹیویشنل اسپیکر سے بھی بعض اوقات لوگ یہی گلا کرتے ہیں, وہ جس کو ملتے ہیں یا جو بندہ جو کرتا ہے جو سوال کرتا ہے اس کو ایک اچھی خوش مزاج ماں کی طرح وہ یہی کہتے ہیں ہاں بیٹا تم یہ کر سکتے ہو, ضرور کرو. وہ تھوڑی دیر بعد میں پتہ چلتا ہے بندے کو کہ وہ کام نہیں کر سکتا, اور پھر وہ اسے بتاتے ہیں ہم نے صرف آپ کو موٹیویٹ کیا تھا, تجربہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو بہرحال میں آپ کے اوریجنل کویسچن کی طرف آؤں گا کہ شاید آج سے کچھ عرصہ قبل, کئی سال پہلے, کئی دہائیاں پہلے یہ مواقع کم ہوتے تھے کریئر کو سوئچ کرنے کے. آپ اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں آ گئے ہیں, ایک آرگنائزیشن میں آ گئے ہیں, تو آپ نے اسی آرگنائزیشن میں آگے موو کرنا ہے. اور وہیں اگر آپ جس طرح فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب یا اگر مثال میں دوں جنرل موسیٰ کی, تو وہ پاک فوج میں وہ آئے لوور رینکس میں اور پھر اسی کے بعد ایکسل کرتے ہوئے اسی آرگنائزیشن کے وہ چیف بنے. تو یہ ماڈل پچھلے کئی دہائیوں میں بڑا اچھے طریقے سے کام کرتا رہا. لیکن پچھلے کہہ لیجیے چند دہائیوں میں جہاں ٹیکنالوجی نے ہر چیز بدل دی ہے وہاں یہ بھی چینج ہو گیا. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کی کہ ایک آرگنائزیشن میں یا ایک رول میں آج کل وقت بڑا محدود ہو رہا ہے. کئی لوگ بتاتے ہیں کہ 4.5 سال ایوریج کیلکولیٹ کی گئی ہے, اور کئی جگہ کہا جاتا ہے 2 سال. تو وہ 2 سال میں آپ کا وہ رول آپ کو جو ہے تو خود چینج کر لینا چاہیے, نہیں تو پھر آپ کو حالات اور واقعات مجبور کر دیتے ہیں. تو بہرحال آج کے دور میں یہ آسانی ہے, یہ اپرچونٹی ہے, اور اس میں میں یوں اب ظاہر ہے موٹیویٹ کروں گا یا کہوں گا کہ ظاہر ہے بندے کو اپنا فرقہ, بندے کو اپنی ذات نہیں بدلنی چاہیے. پروفیشنل رول بدلنے میں ود ان دا آرگنائزیشن, اگر آپ اس آرگنائزیشن میں خوش ہیں
تو آپ اس کے دائیں میں اس کسی اور ڈپارٹمنٹ میں موو کر لیں. اور اگر باوجود آپ کو لگتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں مزید گروتھ کی آپ کی گنجائش نہیں ہے، وہ ظاہر فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے آپ کی اور جذباتی بھی، تو آپ کسی اور آرگنائزیشن میں موو کر جائیں. لوگوں کے ساتھ ناراض نہ ہو، سڑے ہوئے بتاؤں کی طرح منہ بنا کے نہ گھومتے رہیں. باس کو یا آرگنائزیشن کو برا بھلا مت کہیں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں مزید رہنا آپ کی اپنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو ان لوگوں کو پیار محبت سے ان سے اجازت لے کے آگے بڑھے، زندگی میں آگے بڑھے. بڑے مواقع ہیں باہر. بہت ہے، بالکل، بہت شکریہ آپ کا. جی جناب، ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس، اور ٹائم کے کم ہونے کی وجہ سے کیوں ہے کہ ہم نے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ فاسٹ لے کر چلنا ہے، اور فاسٹ آپ کے میسیجز بھی پروگرام میں شامل کرنے ہیں. مناظر محمود مناظر پروگرام میں شامل ہوئے. ڈاکٹر ساجد ماشاءاللہ آپ کو انہوں نے پسند بھی کیا ہے، آپ کی گفتگو کو پسند کیا، اور آپ کو سلام کہا ہے انہوں نے. وعلیکم السلام تمام ناظرین کو، تمام سننے والوں کو. جی، آپ سب سننے والوں کو السلام علیکم اور وعلیکم السلام. جو سلام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب. سو کہتے ہیں کہ جی انفارمیشن بڑی اچھی آپ شیئر کر رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. سر، میں نے اس سانگ بریک پر جانے سے پہلے بات کی تھی، پے بیک ایک ٹرم ہے، یعنی کہ ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں رہتے ہیں، وہاں سے سیکھتے ہیں ہم، یا کسی ادارے میں، یا مطلب کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے کوئی فن سیکھا ہے، کوئی ہنر سیکھا ہے، کوئی مہارت حاصل کیا آپ نے، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اس چیز سیکھنے کے بعد ایک ٹائم جو آپ نے گزارا، اس اسپیسیفک ٹائم میں آپ نے وہ چیز سیکھی، اس کے بعد موو آن، زندگی آگے مطلب بڑھ جاتی ہے، چلے جاتے ہیں آپ. کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ واپس اس جگہ پر جا کر تو پھر جو چیز سیکھی بھی ہوتی ہے اس کو دوسروں تک منتقل کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ایک نکالتے ہیں. یہ ٹرم ہے پے بیک کی. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا کیا کبھی آپ نے اس طرح سے کیا، یا اتفاق ہوا، یا آگے کریں گے کبھی؟ میم بڑے اہم بات ہے یہ بھی، اور ظاہر ہے ہم اپنے والدین سے بھی باتیں سیکھتے ہیں، اپنے اساتذہ سے بھی، جیسے وہ عمل کرتے ہیں. اور پھر ظاہر اگر عمل کی بات کریں تو ہم تمام مسلمان کے لیے الحمدللہ بتایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا، ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کی سیرت ہمارے لیے الٹیمیٹ ایک نمونہ ہے جس کو ہمیں امیٹیٹ کرنا چاہیے، جسے فالو کرنا چاہیے. تو جن اداروں سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہو، جن درختوں کے سائے کے نیچے آپ نے اچھا وقت گزارا ہو، اور جس کنویں سے پانی پیا ہو، جن اداروں سے، افراد سے آپ مستفید ہوئے ہوں، ان کو ضرور ریٹرن کرنا چاہیے، پے بیک کرنا چاہیے. اور اس پہ تو مجھے مزید یہ ظاہر ہے حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہم سب مسلمانوں نے سنی یا پڑھی ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے کہ جب اس کا ہم شکر ادا کریں، اور اسی طرح بندوں کا بھی شکریہ کہنا چاہیے، فیور کو ریٹرن کرنا چاہیے. اور آج کل کے دور میں آج کا انسان ترقی یافتہ دنیا میں بھی، ایک کتاب ہے، میں ٹائٹل ذرا بک لور خود بھی ہوں، اور جو لوگ کتابوں کو پسند کرتے ہیں، ایک بڑا اچھا ٹائٹل ہے جی، ڈائی ایمپٹی. ڈائی ایمپٹی یعنی کہ آپ جب وفات پا جائیں تو اپنا سارا کچھ وہ دے کر خالی ہو کر جائیں. تو اس برتن کو آپ نے یہیں سے بھرنا ہے، اور کوشش کریں کہ یہیں پر اس کو خالی کر کے جائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ آئیڈیا ہے. تمام ماہرین اور جو موٹیویشنل سپیکرز بھی آج کل اس چیز پر بات کرتے ہیں. پھر میں اگر اپنے سامعین کی وہ سماعت پہ یہ بات ذرا وہ اس طرح ان کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کا ہرگز یہ مقصد نہ لیجیے گا کہ میں پرانے وقتوں کو، دہائیوں کو کوس رہا ہوں. میں کوئی ایسی وہ بڈھی مائی کی طرح نہیں کوس رہا، میں صرف کمپیریزن ذرا انسان کرتا ہے تو میں شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارا دور تھا تو ہم یونٹی کے ہاسٹل میں ہوتے تھے، تو صبح ہم اخبار نیچے پڑھنے جاتے تو اس میں جو جابس کا پیج آتا تھا، ہم تو انفارمیشن ظاہر ہے محدود ہوتی تھی، اور اس میں ہمارے کئی مہربان جو ہے وہ جہاں بھی کچھ شروع کے سالوں میں تو شاید لوگ ضرورت رشتہ کو زیادہ اس سیکشن کو پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں ملازمت کا ذکر ہو تو وہ ملازمت کے جو اشتہارات ہوتے تھے وہ پھاڑ کر لے جاتے تھے. ہمیں اندازہ ہوتا تھا یہاں پر کوئی نوکری کا کس نیوز کی زیادہ امپورٹنس ہے، وہاں اندازہ ہوتا تھا یہاں تو کسی یہاں فلمی ہیروئن کی تصویر تھی، نہیں تو یہاں اس صفحے پہ نوکری کے لیے اشتہار تھے جو اتار کے لوگ لے گئے. تو اب وقت ہے وہ وقت بدل گیا اب تو، اور
لوگ جو ہے اب انفارمیشن ایج میں ہم الحمدللہ زندہ ہیں اور ایون انفارمیشن اوور لوڈ کا شکار ہیں. تو آج کل بہرحال اچھا لگتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یار فلاں جگہ جاب ہے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ کوئی بچہ ضرورت مند ہے آج کل, وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے یا اپنا کریئر کو سوئچ کرنے کا سوچ رہا ہے, تو لوگ گائیڈ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ اویلیبل ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بچہ یا انڈیویجول بھی ریسیپروکیٹ کرے وہ ان سوشل میڈیا گروپس کو, جہاں سوشل میڈیا کے میں کہوں گا بڑے نقصانات ہیں. ایک پروفیشنل کی زندگی کا بہت سارا وقت یا تو فریج کو میں جھانکتے ہوئے یا فیس بک میں جھانکتے ہوئے خرچ ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں اپنا پھر تجربہ میں شیئر کروں گا ناظرین کے ساتھ کہ جب میں کئی سال قبل پی ایچ ڈی کرنے گیا تو اس وقت تک میرا خیال یہی تھا کہ یہ فیس بک جو ہے نا یہ یہودی طاقتوں کا, صہیونی طاقتوں نے ہم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہم پہ ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے. لیکن وہاں جا کے مجھے پتہ چلا اور اس بات کا یہ یعنی کہ میرے سامنے پروف آیا کہ خنجر یا کسی بھی اوزار کی اہمیت خود نہیں ہوتی. وہ خنجر اگر اس کا استعمال اس چیز کو ڈٹرمن کرتا ہے, وہ خنجر ظاہر ہے ایک سرجن کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ نشتر لگائے گا اور زخم سیے گا, آپ کا علاج ہوگا, اور کوئی کسی اندھیری گلی میں ڈاکو دکھا کے آپ کو لوٹ لے گا. تو فیس بک بھی ایک ٹول ہے اور فیس بک پہ بھی ایسے گروپس ہیں, ان گروپس کو بندہ جوائن کرے. اور میں نے بھی اپنے پی ایچ ڈی کے دوران میں ان گروپس کو جوائن کیا جہاں نہ صرف اسکالرشپس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں بلکہ اگر آپ کو ریسرچ کے لیے آرٹیکلس چاہیے, بکس چاہیے, آپ وہاں صرف ایک لنک اپنی ریکویسٹ شیئر کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہیں سے کوئی پیٹر, کوئی ڈیوڈ, کوئی کرشن, کوئی جو ہے نا بندہ وہ پیپر ڈاؤن لوڈ کر کے, وہ پیپر جو آپ کی یونیورسٹی میں آپ کے انٹرنیٹ یا انٹرانیٹ پہ آپ کے وہ ریپوزیٹری میں اویلیبل نہیں ہے, وہ بندہ شیئر کر دیتا ہے. اور آپ ظاہر ہے وہاں پھر بندہ حیران بھی ہوتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے نو میں جانتا بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, ہم تو اکثر یہ نا ہمیں جو جانتے ہیں وہ ہمارے کام نہیں آتے, ہمیں تو جو ایک بندہ جانتا نہیں وہ ہمارے لیے وہ ٹول. تو فیس بک سوشل میڈیا ایک طرف ان کا بہت زیادہ استعمال وقت کا ضیاع ہے, لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ان کا انٹیلیجنٹ یوز کریں تو یہ بڑے کارآمد ٹولز ہیں پروفیشنل کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں اور سیکھنے میں اور جو ہے آگے گرو کرنے میں. بالکل اسی طرح سے ہے. اور جناب یہ ہے پے بیک, اور پے بیک یہ نہیں کہ آپ نے اس جگہ سے جو آپ نے چیز سیکھی ہے آپ اسی انسٹیٹیوٹ میں آپ واپس جاتے ہیں. آپ پے بیک کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. کئی صورتوں میں یہ ہے کہ جس طرح سے سر نے بات کی ہے آپ اسی طرح سے یہ انفارمیشن آپ فیس بک کے ذریعے بھی آپ مطلب آگے اسپریڈ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے سوشل چینل کتنے سارے آ چکے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے آپ یہ انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں. مقصد تو یہ ہے نا دوسروں کو اویئر کرنا, دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا. لائک جیسے ابھی میں اپنے پروگرام میں سر سے گفتگو کر رہی ہوں اور ہماری اس گفتگو کے دوران بھی آپ کے جب میسیجز بھی آتے ہیں اور آپ سن رہے ہیں باقاعدہ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں, سو بہت سے ایسے بچے بھی ہیں, ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے کہ جو ہمیں سن رہے ہیں, آپ کی کالز نہیں بھی آتی ہیں, آپ کے میسیجز نہیں بھی آتے, لیکن پھر بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ فائدے مند ثابت ہوتی ہے اور انسان جو ہے نا اپنی فیلڈ کو لے کر چلتا ہے. اچھا سر, دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کہ اب ہم کہیں جانا ہوتا ہے ہمیں, تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر جانے سے پہلے اس کے حالات پتہ کرتے ہیں, اس جہاں پہ جس جگہ پہنچنا ہے, سردی ہے, موسم کیسا ہے, کپڑے گرم رکھنے ہیں, ٹھنڈے رکھنے ہیں, یا پھر مطلب اسی طرح کی ساری انفارمیشن, اور کتنے ہمیں بجٹ کی ضرورت کتنی ہوگی, یا کون ساتھ جا سکتا ہے, کس طرح کا ایریا ہے, فیملی ممبرس کون کون ہو سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم جا سکتے ہیں. یہ سارا جو ایک ورک ہوتا ہے, ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ جو ہم اس سے پہلے کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے انجینئرنگ کی جو اگر ہم فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اس سے پہلے کا جو ہے وہ اگر کوئی ہم کہیں کہ پلاننگ کا, تو اس میں کوئی ہے کہ مطلب جیسے بچوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں اسکولس کی, ٹھیک ہے, اسکول میں بچے پڑھتے ہیں تو چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو کمپیوٹر کی طرف بھیج دیا جاتا ہے کہ جی اب آپ چھٹیوں میں کمپیوٹر سیکھ لیں, یہ اسکل سیکھ لیں. یا اسی طرح سے مطلب فیمیلز ہوتی ہیں تو ان کو سلائی کڑھائی کی طرف یا جو فیشن انڈسٹری میں جانا چاہتی ہیں تو اس کو اس طرف بھیج دیا جاتا ہے. اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں انجینئرنگ سائڈ کی, تو کیا اس میں بھی کوئی مطلب اس سے پہلے کی ٹریننگ ہو سکتی ہے؟ اب کیونکہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا سر کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے, جو ہمارا سسٹم ہے وہ اور انڈسٹریل تعلیم, اس میں بہت زیادہ فرق ہے, میچ نہیں ہے.
تو اس میچ کو مطلب اس چیز کو میچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اب بچوں کی جو ٹائم ہے، جو ویکیشن ہے، ان کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میم یہ بھی ایک اچھا سوال ہے، خاص طور پہ اگر اس کو پہلے میں یوں کہوں کہ ہم اپنی چھٹیوں کا کس طرح استعمال کریں. تو میں ظاہر اپنی ہڈ بیتی بتاؤں گا. کتابی باتیں تو ہم پروفیسر پڑھے لکھے لوگ سنی باتیں تو دہراتے رہتے ہیں، لیکن اپنا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اور جو ریسنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو چند ہفتے قبل اسی اپنے لاہور کی کنال روڈ پہ میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو میرے ساتھ میری بھانجیاں اور بھتیجیاں کچھ بیٹھی ہوئی تھیں. وہ لاہور آئے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک بچے نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ انکل آگے گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، تو میں انٹرنشپس کروں تو کہاں کروں، اور اب کسی بڑے آرگنائزیشن میں جاؤں، بڑے شہر کو ایم کروں، یا کسی چھوٹے شہر میں اپنے شہر میں چھوٹی آرگنائزیشن میں بھی جاؤں. تو میرا اسے فوراً مشورہ تھا کہ بچے اگر آپ کو 2 مہینے 2.5 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو کچھ دن اپنے گھر میں جو گزاریں، والدین کی خدمت کریں. جیسے پے بیک یا ریٹرن کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اس آئیڈیا پر بھی ہم نے بات کی. اور اس کے علاوہ اپنی گروتھ کے لیے آپ مختلف اداروں میں انٹرنشپس کریں. یہ بھی بڑا اچھا سیکھنے کا موقع ہوتا ہے کہ دوران تعلیم آپ لوگوں کے ساتھ، سینئرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ جو ہمیں ڈائیکاٹمی یا ایک تضاد سا محسوس ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں کچھ اور چیزوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ اکیڈیمیا میں کلاس رومز میں بعض اوقات کچھ اور سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو بچے کو یا دیکھنے والے کو بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید کولو فیل میں تضاد ہے. تو وہ کولو فیل کے تضاد کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈسٹری بھی کوشش کرے، اکیڈیمیا بھی کوشش کرے، اور وہ انڈیویجول خود بھی کوشش کرے. صرف شکوہ کرتے رہنے سے اور جو ہے لوگوں کی طرف دیکھتے رہنے سے کہ لوگ آپ کے لیے آگے کچھ کریں گے اور وہ آپ کے مسئلوں کو حل کریں گے، یہ کسی دور کے انسان کے لیے بھی صحت مندانہ رویہ نہیں تھا. تو آج کل کے دور میں تو یہ بالکل ہی ناقابل قبول ہے کہ کوئی جو ہے وہ یہ گرا کرے. صحیح. بہت شکریہ سر آپ کا، اور آپ کی اتنی اچھی انفارمیشن جو ہے وہ بہت کم ہے، اور سر ہمارے ساتھ اب موجود تھے اور ہماری گفتگو جو ہے وہ اسی طرح چلی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر سر کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے ایک نشست کا جو ہے وہ ہم اسی طرح سے ہم اس نشست کو لے کر چلیں گے، اور جو باتیں جو سوال آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، جو رہ گئے ہیں، ہم ضرور اس کو نیکسٹ پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اور